پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کل سے بہت کوشش کی کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے اصیل رہنما میاں عباد فاروق کے کم سن بیٹے عمار فاروق پر ایک ویلاگ کروں، میری ہمت نہیں ہوئی بخدا۔ اور کل جب میں نے سنا، میری چونکہ اپنی چھوٹی اولاد ہے، مجھے بہت دکھ ہوا، میرا دل رو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے بہت ہمت کی کہ میں اس پر بات کروں، لیکن میں نہیں کر پا رہا بخدا، میں نہیں کر پایا، کل نہیں کر پایا۔ میرا آج بھی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس پہ بات کروں، دل میں تھا، دل میں ایک درد تھا، افسوس تھا، لیکن آج میں نے ایک یوٹیوبر کان کی ایک ویڈیو دیکھی، نام کسی کا لینا مناسب نہیں ہے، اس میں نے ایسے الفاظ سنے کہ یہ تو پروپوگنڈا کیا جا رہا تھا، وہ عباد فاروق نو دولتیہ تھا، وہ جلاؤ گھراؤ میں ملوث تھا، اس کو ہیرو گیری کا بڑا شوق تھا۔ یار پتھر دل ہو گئے، سارا معاشرہ پتھر ہو گیا ہے۔ سیاست تم لوگوں کو اتنی تیز آئی ہوئی ہے کہ انسانیت بھول گئے ہو۔ کم سے کم ایک معصوم کی لاش پر کون سیاست کر رہا ہوگا یار؟ اور میں بتاؤں آپ کو، وہ بچہ، اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہ بچہ بیمار تھا، تو ہلکا پھلکا اس کا تھوڑا سا پرابلم چل رہا تھا، لیکن وہ بچہ بڑا جینیس اور بچہ تیز بچہ تھا۔ آپ نے اس کی نارمل ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، وہ گولف بھی کھیل رہا ہے اور وہ ٹک ٹاک بھی بنا رہا ہے، وہ بڑا ایکٹیو بچہ تھا۔ ظاہر ہے بچے کی دو شخصیات کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، یا اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے یا اپنے باپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ عمار فاروق کی اٹیچمنٹ اپنے والد میاں عباد فاروق کے ساتھ تھی، ظاہر ہے۔ پھر جو اس کی دادی محترمہ کی بھی ہم نے بات سنی، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو جب 9 مئی کے واقعے کے بعد عباد فاروق کو گرفتار کیا گیا، تو اس کے بعد سے اس بچے کی حالت زیادہ بگڑنی شروع ہوئی۔ جب پولیس نے بار بار چھاپے مارے، ظاہر ہے ہمارے ہاں پولیس کی جو بدتمیزیاں ہیں، احساس نہیں ہے، ان کے اپنی بچے نہیں ہیں، معلوم نہیں یہ یونیفارم پولیس کی پہن کے خود کو کیا سے کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی نے غلط کیا ہے، آئین اور قانون موجود ہے، آپ اس کا راستہ روکیں، آپ اس کے خلاف بھرپور کارروائی کریں، لیکن اس طرح کی ہیرسمنٹ سے بچے بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس بچے کے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں گئیں، وہ اپنے والد کو بہت زیادہ یاد کرتا تھا، اور اس کی ویڈیو بھی آئی کہ بابا آپ کہاں ہیں، مجھ سے ملنے آئیں۔ بہرحال ظاہر ہے عباد فاروق پر ایک الزام تھا، ایک کیس تھا اس پر چل رہا تھا، وہ جلاؤ گھراؤ کا بھی کیس تھا، اور بھی کچھ چیزیں تھی جس کے لیے ان کی کچھ اپنی ویڈیوز ایسی وائرل ہوئی تھی جس میں کے بعد وہ گرفتار تھے۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ وہ بچہ اپنے والد کی جدائی میں بابا بابا کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میرے لیے یہ بات بہت افسوسناک تھی کل جب میں نے یہ باتیں سنی۔ ظاہر ہے کسی نے جرم کیا ہے، آئین اور قانون موجود ہے، اور اس کو سزا ملنی چاہیے جس نے بھی کیا ہے، لیکن دنیا کا کوئی قانون یہ قدغن نہیں لگاتا کہ کسی مجرم یا کسی ملزم سے اس کا بچہ نہیں مل سکتا۔ اگر شاید عباد فاروق سے اس کے بچے کو ملوا دیا جاتا، میں بھی کہ وہ بچہ ہے جاہیات ہوتا، لیکن مجھے آج اپنی اس یوٹیوبر کی باتیں سن کر بہت دکھ لگا۔ پہلے سے زیادہ دکھ اس لیے لگا کہ ہم کیا سے کیا بن گئے ہیں۔ اگر ہم کسی کے لیے اچھے الفاظ کہنے کی خدا نے ہمیں توفیق اور ہمت نہیں دی، تو کم سے کم کسی کے زخموں پہ نمک تو نہ چھڑکے۔ ایک باپ جس نے اپنے کم سن پھول کا جنازہ اٹھایا، آپ اس کو نو دولتیہ کہہ رہی ہیں، آپ اس کو ہیرو گیری کا شوقین کہہ رہی ہیں۔ خدا کا خوف کریں، آپ کے سینے میں دل نہیں ہے، آپ تو ماں، آپ خود ایک ماں ہیں کہ انسانیت بھول گئے آپ لوگ۔
میرے لیے یہ بہت افسوسناک چیزیں ہیں. بہت سارے لوگوں کی، ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے ٹھیک لکھا ہوگا، کچھ لوگوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہوگا. آپ کی گفتگو میں میانہ روی ہونی چاہیے. لیکن یہ بات سچ ہے کہ وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی اس بچے کی، اور بچوں کی ہوتی ہے اپنے والدین کے ساتھ. یہ کوئی دنیا کی کوئی پہلا بچہ تھوڑی تھا کہ جس کی اپنے والد کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو اپنی والدہ گھر میں ہوتے ہوئے والدہ سے زیادہ وہ اپنے باپ سے اٹیچمنٹ رکھتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی والد سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو بھائی اس میں ہیرو گیری کہاں سے آ گئی؟ مجھے تو، میں وہ بات کرنا نہیں چاہ رہا. میرا دل بہت دکھا ہوا ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج سے 1400 سال پہلے پیش آنے والے ایک واقعے کا حوالہ دوں تاکہ اس محترمہ کا تھوڑا سا دل پسے کہ نہیں، سیاست اپنی جگہ، سیاست آپ کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن خدا کے لیے اس طرح کے الفاظ نہ بولا کریں کسی کے. یہ تو شریعت بھی حکم دیتی ہے کہ کسی باپ کے سامنے اس کے زخموں پر یا کسی مظلوم کے زخموں پر نمک نہ چھڑکا کریں. یہ بھی حکم ہے. حکم ہے کہ کسی قیدی کا تماشا نہ دیکھا کریں. حکم ہے کہ قیدی کو کھانا کھلایا کریں. حکم ہے قیدی کو پانی پلایا کریں. اور یہ بھی حکم ہے کہ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو قیدی سے کہا کریں کہ میرے حق میں دعا کرے. لیکن ہم تو یہاں لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں. کربلا میں ہم جیسے ہی لوگ ہوں گے نا، انسان ہی تھے، مسلمان ہی تھے، کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. میں اس یوٹیوبر کی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور مذہبی حوالہ نہیں دے رہا. کم سے کم ہمیں اچھے الفاظ، میں بالکل اس ویڈیو بنانے کے آج حق میں نہیں تھا، اللہ گواہ ہے. لیکن میں نے جب ابھی کچھ دیر پہلے ٹویٹر پر لنک دیکھا، پھر میں نے اس کو تھوڑا سا سنا، تو مجھے بہت عجیب لگا کہ یار نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بہرحال وہ بچہ دنیا سے چلا گیا ہے. اگر کوئی جرم کیا تھا اس کے باپ نے کیا تھا. میاں آباد فاروق نے جرم کیا تھا. اس معصوم بچے عمار کا کوئی جرم نہیں تھا، وہ بے گناہ تھا، اور وہ بابا بابا کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ظاہر ہے اس باپ کے لیے بہت مشکل گھڑی ہے. اس ماں کو خدا صبر دے جس کا ایک خوبصورت کم سن پھول 10-11 سال کا، 7-8 سال کا وہ بچہ عمار فاروق اس دنیا سے چلا گیا. اور ہم، کوئی اس پہ واقعی سیاست کر رہا ہے، کوئی اس پہ، ہر بندہ اپنے نمبر ٹانگنے کے چکر میں ہے. خدا کے واسطے اس طرح نہ کریں. مظلوم کی دل جوئی کریں جتنی کر سکتے ہیں. عمار فاروق اس وقت، آباد فاروق اس وقت مظلوم ہے. اس کا ایک معصوم بیٹا ایک تکلیف میں اس دنیا سے گیا ہے. وہ خود ایک جرم میں تھا. اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا بھگت رہا ہے. ظاہر اس باپ کے لیے دوہری مصیبت کے، ایک تو وہ خود قید، بیٹا دنیا سے چلا گیا. ظاہر ہے جس جرم میں وہ قید ہے اس نے وہ جرم کیا ہوگا، لیکن معصوم عمار کا کوئی قصور نہیں تھا. اور دنیا کا کوئی قانون اس بات پر قدغن نہیں لگاتا. لوگ میں بیٹھے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو مسنگ پرسنز ہیں اس کو پروڈیوس کروایا جائے عدالتوں میں. قانون موجود ہے، آئین موجود ہے. جس نے جرم کیا ہے، جس نے گناہ کیا ہے، اس کو عبرت بنایا جائے تاکہ باقی لوگ ڈرے. لوگوں کو ان کی فیملیوں سے ملنے دیا جائے. جو اگر کوئی مجرم ہے، کوئی قیدی ہے، اس کو ملنے دیا جائے. کوئی اور عمار فاروق بابا بابا کہہ کے اس دنیا سے جدا نہ ہو. اور پلیز کسی کے زخموں پر نمک نہ چھڑکیں. یہ ہیرو گیری کیا ہوتی ہے، یہ نودولتیہ پن کیا ہوتا ہے، چھوڑ دیں اس باتوں کو. خدا کا خوف کریں، توبہ کریں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بخشنے والی ذات ہے. لیکن کسی کے زخموں پر نمک نہ چھڑکیں پلیز. خدا اس ماں کو صبر دے، اس ماں کو حوصلہ دے. خدا اس باپ کو حوصلہ دے جس کا معصوم اس دنیا سے چلا گیا.
اور رب کائنات وہ تو ایک معصوم فرشتہ تھا عمار فاروق، خالق کائنات اپنے حبیب کی عزت و عظمت کے صدقے اس کو جنت الفردوس میں اعلی اور عرفہ مقام عطا کرے، اور اس معصوم بچے کی اپنی اس دنیا سے چلے جانا دکھ اور افسوس کا مقام ضرور ہے۔ اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ خالق اس کے والدین کو صبر جمیل دے، اور ہمیں توفیق دے کہ کم سے کم ہم کسی کی دل جوئی نہیں کر سکتے تو کسی کے زخموں پر نمک بھی نہ چھڑکیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمیں جو بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔